جاتا ہے اور جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ لوگوں کو نہ جانے کیوں نظریات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ باتیں آپ بڑی میں دیکھیے، شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ بولیں کبھی کسی نے کہا ہے کفر ہو گیا اس کو حاضر و ناظر ماننے سے؟ حضور نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے نا، ہر جگہ دیکھتا بھی ہے، پہنچتا، اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسے گمراہ کرنا ہے، اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے۔ کوئی اس بات کا انکار کوئی کرتا ہوا دیکھا؟ یہ میری دستک ہے آپ کے ذہنوں پر، یہ میرا درد ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ۔ شیطان مردود لعین، دشمن اللہ تعالیٰ کا، دشمن اللہ کے بندوں کا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ لوگوں کی نیتیں، لوگوں کے ارادے، لوگ کیا نیکی کرنے جا رہے ہیں، ان سب سے آگاہ مانا جائے تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر رسول پاک کو مانا جائے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ عجیب منطق ہے نا۔ دشمن کے لیے طاقت مانو، دشمن کے لیے مانو تو کوئی کفر نہیں، اور اگر محبوب کے لیے مان لو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، میں تو مالک ہی کہوں۔ پھر کہتے ہیں جی ایک بندہ ایک جگہ پہ، ایک بندہ ایک انسان ایک دفعہ ایک جگہ پہ جا سکتا ہے، ہر جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے ایک ٹائم میں؟ یا تقسیم کرو نا کہ نہیں ایک نہیں ہے، وہ کتنے زیادہ ہیں، یہ تقسیم کرو۔ اور اگلی بات، جان نکالنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں بول نہیں رہے آپ، کھول کے بولے، سارے بولے کتنے ہیں جی؟ ایک فوت کی گکھڑ میں ہو جاتی ہے، ایک ٹائم میں آپ یقین کریں جنازہ پڑھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص یہاں انتقال کر گیا، دوسرا گجرانوالہ، تیسرا لاہور، چوتھا، اور پھر ایک وقت میں کئی جنازے، اور ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے انسان بستے ہیں۔ حضرت اسرائیل تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایک فرشتے کے بارے میں نظریہ ماننے کو تیار ہے، تو فرشتے اور شیطان کے بارے میں ہر چیز ماننے کو تیار ہے، اور ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہر چیز ماننے کو تیار صلی اللہ ہو۔ اور ہمیں کوئی سمجھائے تو صحیح، ہمارے دل پر کوئی تسلی کا ہاتھ رکھے تو صحیح، کہ ایک بندہ شیطان کے بارے میں سارا کچھ مان گیا ہے، اسے کیا زد آ گئی ہے، کیا بات آڑے آ گئی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے بارے میں اڑ گیا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہاں کر کے نقطہ خراب ہوا ہے کہ وہ لعین مردود کے بارے میں ہر چیز مان گیا ہے، ہر چیز مان گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، جنہیں اللہ نے ساری عزتیں اور ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کا مقام یہ ہے کہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، جن کا یہ مقام ہے ان کے بارے میں لوگ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، تشکیک کا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا فائدہ ہے اسلام کا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ یا تو تم بھی اس عقیدے پر قائم رہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے صرف اللہ حاضر و ناظر ہے، تو میں نے کہا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یا تو ڈٹ جانا کہ میں نہیں مانتا کسی اور کو بھی، ڈٹ جا بھئی، خدا کے بندے تو یہ تو مانتا ہے کہ شیطان دل کے ساتھ چمٹا ہے، بخاری میں ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر قطعی طور پر کہیں یہ عقیدہ نہیں، کسی بزرگ نے نہیں لکھا کہ حضور اپنے وجود کے ساتھ حاضر و ناظر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حیات ظاہری کے ساتھ ہیں، اور ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ میرے رسول پاک کے بارے میں رب قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے بولنا ہے آپ حضرات نے، کیا بنا کے بھیجا ہے جی؟ یہ سورہ احزاب کی آیات ہے، آپ گھر جا کے ان کا مطالعہ کریں گے تو 45-46 نمبر آیات ہیں، جو پڑھ رہا ہوں یہ 45 نمبر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ، حضور کس بات پر گواہ ہے؟ امام قسطلانی، امام شورانی، ان میں کوئی شخص بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد کا نہیں، سارے پہلے کے ہیں، سارے پہلے، امام قسطلانی، امام شورانی اور علامہ اسماعیل حقی، امام جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے بڑھ کر وہ بزرگ جن پر ہندوستان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بھی ہیں اور قیامت میں گواہی دیں گے بھی۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ، حاضر۔ حضور اپنی امت پر گواہ ہیں بھی اور گواہی دیں گے بھی۔ دوسری آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، میرے نبی کی امت، اور آپ باقی امتوں پر گواہ ہیں۔ حضور کی امت باقی امتوں پر گواہ ہے، اور فرمایا وَيَقُولُ الرَّسُولُ